ابھی جو سوال خاکسار کے سامنے ہے وہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اس میں جو فقہ احمدیہ کے مطابق جو اونٹ ہے وہ کم سے کم 3 سال کا، گائے 2 سال کی، اور بکری یا بکرا وغیرہ جو ہے وہ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اس میں احادیث میں اس پہ مختلف احادیث بھی ملتی ہیں، مثلا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کتاب الاضاحی کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بکریاں دیں، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قربانی بڑے التزام کے ساتھ فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کے لیے بھی پسند کرتے تھے کہ وہ قربانیاں، عید کی قربانیاں کریں، تو حضور نے کچھ بکریاں انہیں دیں کہ یہ صحابہ میں تقسیم کر دو تاکہ وہ قربانی کر سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ تقسیم کر دی اور ایک بکری جو 1 سالہ تھی وہ رہ گئی، تو میں نے آ کے رپورٹ دی، عرض کی کہ حضور باقی ساری تقسیم ہو گئی، ایک بچ گئی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اسے تم اپنی طرف سے قربان کر دو۔ تو گویا 1 سال کی بکری جو تھی وہ حضور نے قربان کرنے کی اجازت انہیں دی۔ اسی طرح حدیث میں لفظ استعمال ہوتا ہے مسنہ، جانور کے مسنہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کے سامنے والے دودھ کے دانت گر جائیں تو اس کو مسنہ کہتے ہیں، اور ایک لفظ عام طور پہ یہ جو ہے 1 سال کی عمر کے قریب جا کے یہ جانور کے دانت گرتے ہیں۔ اور جو جزا کا اسی طرح ایک لفظ آتا ہے جس کے متعلق جو دمبے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ 6 ماہ کا بھی بحث ہے، 7 ماہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، 1 سال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے مختلف بحثیں موجود ہیں جن سے یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ دمبے وغیرہ کی عمر جو ہے وہ اگر وہ موٹا تازہ ہو تو 6 ماہ کا ہو تو وہ بھی قربانی کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ اور عام جو بکرا بکری وغیرہ ہے یا بھیڑ ہے تو یہ کم از کم 1 سال کی ہو تو وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ قربانی کے قابل ہو جائے۔ تو یہ ہے، لیکن اس میں بڑی بنیادی چیز جو ہے کہ خدا کی راہ میں جو قربان کی جا رہی ہے چیز وہ بے عیب ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو، مثلا احادیث میں آتا ہے کہ وہ کن کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ نکلا ہوا نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا جس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جائے تو وہ خدا کی راہ میں جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ خدا کی راہ میں دینے والی چیز جو ہے وہ بڑی اچھی اور بڑے پیار کے ساتھ دی جانے والی چیز ہے۔ تو یہ چیزیں بھی بنیادی طور پر قابل غور، یعنی وہ بنیادی طور پر اس کے نیچے وہ آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بالکل، تو انسان کبھی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ کوئی عیب دار چیز وہ لے، اس کا انسان اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ بہترین چیز ہو، تو جب خدا کی راہ میں دینا ہے تو وہ بھی بہترین۔ دوسری جگہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہ دو کہ اگر وہ تمہیں دی جائے تو تم آنکھیں بند کر لو اس کو لینے سے۔ ہاں، تو یہ بھی ہے کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند نہیں کی جا رہی وہ خدا کے لیے کیسے دی جا سکتی۔ بالکل، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، مہربانی۔